ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ برطانیہ میں احمدیہ مشن کے پاس ایک گاڑی بھی نہیں، احمدیوں سے چندے کیسے لیے جاتے ہیں؟ شیزان جوس اور ملائیت۔ ناظرین، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ عطا المجیب راشد صاحب اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب ضیاء الحق نے آرڈیننس جاری کیا کہ احمدی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تو خلیفہ المسیح کے لیے ممکن نہ رہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کر سکیں، چنانچہ لندن ہجرت کرنا پڑی اور حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے لندن ایئرپورٹ پر پہنچنے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھی، اور جہاں دوسرے انتظامی معاملات کی مشکلات تھیں، وہاں ایک بہت بڑی پریشانی اس گاڑی کا حصول تھا جو اچھی حالت میں ہو اور قابل بھروسہ ہو۔ جو مشن کی گاڑی تھی وہ چلتے ہوئے کہیں بھی رک جایا کرتی تھی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ایک دوست کو گاڑیاں کرائے پر دینے والی ایجنسی کے دروازے پر متعین کیا گیا کہ جیسے ہی دفتر کھلے فوراً اندر جاؤ اور گاڑی کرائے پر حاصل کرو۔ اس شخص کے اس ڈیوٹی پر جانے کے کچھ دیر بعد ہی شیزان کمپنی کے مالک چودھری شاہ نواز صاحب کا ڈرائیور مشن میں آیا اور اس نے میز پر چابیاں رکھتے ہوئے کہا کہ یہ چابیاں نئی مرسیڈیز کار کی ہیں جو باہر کھڑی ہے اور شاہ نواز صاحب نے بھجوائی ہے کہ یہ گاڑی حضور کے استعمال میں رہے گی۔ اس کے بعد ہر سال چودھری شاہ نواز صاحب نئی مرسیڈیز گاڑیوں کی تصاویر لے کر آتے اور حضور انور رحمہ اللہ کی خدمت میں درخواست کرتے کہ میں جو گاڑی جن سہولیات کے ساتھ اب پسند فرمائیں انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گی، بس حضور انور اتنی شفقت فرما دیں کہ جو گاڑی اب کے استعمال میں 1 سال رہ کر بابرکت ہوئی ہے وہ خاکسار کو عطا فرما دے۔ اب کہاں وہ فرعون ثانی جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ کو پابند سلاسل کر کے نعوذ باللہ تضحیک کرنا چاہتا تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنے کا فیصلہ۔ جس دن خلیفہ المسیح الرابع برطانیہ میں تشریف لائے تو برطانیہ میں جماعت کی گاڑی اس قدر خستہ حالت میں تھی کہ اس پر چند کلومیٹر کا سفر بخیر و خوبی نہیں ہو سکتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے لندن کی سرزمین پر پہنچنے سے قبل گاڑی تک کے انتظامات اپنے فضل سے خود فرمائے، اور وہ لوگ جو جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ احمدیوں سے سختی سے مالی قربانی لی جاتی ہے وہ بھی دیکھ لے کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد اپنی ہر چیز کو خلافت پر نچھاور کرنے کے لیے کس قدر بے تاب رہتا ہے۔ چودھری شاہ نواز صاحب کی کمپنیوں خصوصاً شیزان کو کئی دہائیوں تک سرکاری مسلمانوں اور مولویوں کی غنڈہ گردیوں کا سامنا رہا، لیکن دنیا کے نقصان نے خلافت کے جانثار خادم کو ایمان میں مزید آگے بڑھایا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے محض چند سال بعد جماعت احمدیہ برطانیہ کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہزاروں مہمانوں کو اسی ہیتھرو ایئرپورٹ سے کئی ہفتوں تک لانے اور لے جانے کا کام کرتی ہے۔ تو ہر احمدی کا یقین اور ایمان بڑھتا ہے کہ زمین کے فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ آسمان کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اس پروگرام میں عطا المجیب راشد صاحب کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ کو رات کے پچھلے پہر حضور کی آمد کی خبر ملتی ہے۔ پاکستان میں جب آرڈیننس جماعت کے خلاف جاری کیا گیا اور ایسی صورت بنا دی گئی کہ خلیفہ وقت وہاں پر اپنے فرائض کو ادا نہیں کر سکتے اور یہ ایک قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں۔ تو رات کے 3 بجے تھے جس وقت مجھے ٹیلی فون آیا، لندن مشن میں سو رہے تھے، تو 3 بجے گھنٹی بجی تو میں نے اٹھایا تو مسعود جلمی صاحب فون پر تھے،
انہوں نے مجھے احتیاط کے تقاضے کے ساتھ نام نہیں بتایا، تو کہا پہچان لیا؟ میں نے کہا یہ پہچان لیا، ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، تو آپ، میں نے کہا بتائیے کہ کیا کس لیے فون کیا ہے؟ کہتے اطلاع آپ کو یہ دینی ہے کہ حضور آپ کے پاس آ رہے ہیں، انگلستان آ رہے ہیں۔ میں سن کر چونک گیا، لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ ہوا کہ یہ حضور کا پروگرام کس وقت ہے۔ میرا اندازہ تھا اس وقت کے سوچ کے مطابق کہ حضور اگر تشریف لا رہے ہیں تو کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد کی بات ہوگی، چند ہفتوں کی بات کی ہوگی، جیسے حضور مختلف ممالک کے دورے پہ جاتے ہیں اس طرح کی اطلاع ہے۔ تو وہ مجھے پوچھنے، میں نے کہا کہ کب تشریف لا رہے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ گھڑی پہ کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے کہا صبح کے 3 بج رہے ہیں اور 5 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ تو کہتے کہ سب 3 بج رہے ہیں، 8 بجے حضرت کا جہاز لینڈ کر رہا ہے، حضور روانہ ہو چکے ہیں، اور جو ایشین ٹیریٹری ہے اس سے گزر کے یورپین ٹیریٹری میں حضور کا جہاز داخل ہو چکا ہے اور ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ یہ سب حفاظت کے تقاضے تھے۔ تو میں یہ اطلاع سن کر چونک گیا۔ میری وائف بھی ساتھ تھیں، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں، تو کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ لگا کہ حضور آ رہے ہیں۔ تو اتنی پریشانی ہوئی یکدم کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنے بڑے انتظامات کیسے کریں گے، کیسے توفیق ملے گی؟ تو لیکن اس وقت ایک خیال آیا کہ ذمہ داری تو ہے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہم پہلے نفل ادا کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور وہ پڑھی ہم نے۔ پھر اس کے بعد میں نے جا کے دفتر کو سنبھالا، میری وائف نے کچن کو اور گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کیا۔ رات کے اس اندھیرے میں یہ کارروائی ہوتی رہی۔ سارا سامان بستر کی چادروں میں لپیٹا، مہمان خانے میں شفٹ کر دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد ہوتا گیا، اور خواتین بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، سارے یہ کام ایک طرف چل رہے ہیں۔ فجر کے بعد مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، بڑی مختصر عاملہ کی میٹنگ، 15-20 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، اس لیے کام میں بتاتا ہوں، جو اس کا متعلقہ شعبے کا آدمی ہے وہ اٹھ کھڑا ہو میٹنگ سے اور جا کے کام ابھی شروع کر دو۔ مثلاً ضیافت کا سیکٹری چلی جائے، جا کے کچن کو سنبھالے، سیکورٹی والا اٹھ جائے، سیکورٹی کو سنبھالے، اور باقی دفاتر کے کام ہیں، بہت سارے ٹرانسپورٹ کا کرنا ہے، انتظام رہائش کا کرنا ہے، تو سارے ایک آدمی کو اٹھا دیا۔ 15-20 منٹ میں ہماری میرا کاروائی ہوگی۔ تجویز یہ تھی، اور ہوا بھی ایسے کہ حضور پہلے لینڈنگ ہالینڈ میں ہوئی ہے، ایمسٹرڈیم میں، اور وہاں پر جماعت کو اطلاع دے دی تھی یہاں سے ہی، لندن سے، کہ حضور آ رہے ہیں، انتظام کریں۔ اور جماعت کے دوست بھی آ گئے، اور انہیں کہا، میں نے تاکید دی کہ جب حضور آ جائیں تو ہمیں فوراً اطلاع کریں، اور وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی، لیکن وہ اپنی مصروفیت میں ہوں گے۔ خیر، تو اتنی دیر میں پریشانی میں میرے لیے اندر دفتر میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، ہالینڈ جہاز کے پہنچنے کا وقت ہو چکا ہے، ابھی تک اطلاع نہیں آئی، اور مشن ہاؤس فون کرتے ہیں تو مشن ہاؤس میں ہے ہی کوئی نہیں، سارے تو ادھر گئے ہوئے تھے۔ بڑی پریشانی، میں ادھر ادھر چل رہا تھا پریشانی میں۔ اتنی دور میں ایک آدمی دوڑا آیا کہ حضور کا فون آیا، جلدی آئے، حضور کا فون آیا۔ وہ میرے جسم میں تو جان آ گئی، میں دوڑا گیا، جا کے میں نے کہا جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا جی میرا حضور تو حال تو ٹھیک ہے، حضور کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اپنا، نہیں ہم الحمدللہ خیریت سے ہیں، پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے فلائٹ چینج کر لی ہے، تو اب ہمارا جہاز 8 بجے کی بجائے 10 بجے آئے گا۔ میرا خیال ہے، میں تو سوچتا ہوں آج بھی کہ شاید ہم مسکینوں کو حضور نے کچھ وقت دینے کے لیے شاید فلائٹ چینج کر لی ہو، یا کوئی اور تقاضا ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں 2 گھنٹے اور مل گئے، لیکن پھر بھی وقت تھوڑا تھا۔ بڑی مشکلات تھیں۔ ایک مشکل اس وقت یہ تھی کہ حضور کی انٹری کے وقت، داخلے کے وقت کوئی الجھن نہ پیدا ہو۔ آنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی پاکستانی پاسپورٹ پہ آ سکتا تھا، اس وقت یہ قانون تھا، لیکن جو امیگریشن آفیسر ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مسافر کو اجازت نہیں وہ دیتا، تو پھر اس مسافر کو فوری طور پر واپس لے جانے کی ذمہ داری اسی ایئرلائن کی ہوگی۔ تو یہ سوچ کے ہی ایک جھٹکا لگتا تھا کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ نوبت آئی، یہ کیا ہوگا، اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی سامان کیے۔ دوسری یہ تھا کہ سب کے لانے کا مسئلہ تھا۔
एयरपोर्ट से सबको मस्जिद में लाना है, तो जमात के पास अपनी तो कार ऐसी है ही नहीं, ऐसी कार है जो रास्ते में खड़ी हो जाती है, तो उस पर हम तो चले जाते थे, लेकिन हुजूर को तो नहीं लाया जा सकता था। यानी पूरे मिशन के पास गाड़ी ही नहीं नहीं, गाड़ी थी पुरानी, लेकिन रिलायबल नहीं थी, रिलायबल नहीं। इतनी थी कि रास्ते में खड़ी हो जाती थी। एक आदमी को भिजवाया कि जाओ, जाके वो जो कार हायर कंपनी है उसके आगे खड़े हो जाओ, जो ही दरवाज़ा खुले उस सुबह का पहले जाके बुकिंग करो मर्सिडीज़ कार की, बड़ी अच्छी सी सब के लिए, और वो वहाँ से एयरपोर्ट पर ही रखो ताकि सब के आते हुए मैं वो उसके लिए हमने भिजवाया आदमी। उसके बाद मैं अपने दफ्तर में आ गया, तो उतनी देर में दरवाजे पे नॉक हुई। मैं बड़े परेशान बैठा था, तो नॉक हुई तो चौधरी शाह नवाज साहब मरहूम का ड्राइवर वो अंदर आया, हाथ में उसके चाबियों का गुच्छा था, मैं उनको जानता था। वो आया, उसने चाबियों का गुच्छा मेरे सामने रखा, कहता कि चौधरी साहब ने भिजवाया है और कार भिजवाई है मर्सिडीज़ ब्रांड न्यू, बाहर खड़ी है, ये कार हुजूर के इस्तेमाल के लिए है और ये चाबियाँ आपके सुपुर्द में। तो ये सब उस वक्त यहाँ थे, हाँ, यहाँ से ये देखें कि किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए किस तरह लोगों के दिलों में डालता है। उनको पता होगा, अंदाज़ा होगा, ख्याल होगा, अल्लाह ताला ने सुझाया होगा कि ये खिदमत का मौका है, फ़ौरन ब्रांड न्यू कार। और फिर वो कार सारा साल हुजूर के इस्तेमाल में रही। और फिर जब साल जो होता था तो उनकी रवायत ये थी, अल्लाह उनको जज़ा दे, कि हर उसका एक साल ख़त्म होने पर हुजूर की खिदमत में हाज़िर होते और नई मर्सिडीज़ के ब्रांड न्यू तस्वीरें और दूसरी चीज़ें लाते, कहते हुजूर इसमें से कोई नई कार चुन लें और जो कहेंगे वो आ जाएगी और जिस स्पेसिफिकेशन की कहेंगे वो हो जाएगा। सिर्फ एक अदना सी गुजारिश है कि पहली कार जो बबरकत हो गई है वो दे दिया। ये है यानी एक मिसाल, एक खिदमतकार अहमदी की जो दुनिया में नामवर था, लेकिन खिदमत खुलफा में भी किसी से पीछे नहीं था। तो इस तरह इंतज़ाम हो गया। और ये फिर बात वही आती है कि जब अल्लाह ताला का खलीफा कोई अज़म करता है तो अल्लाह ताला उसके अज़म के रास्ते में को ऐसा हमवार कर देता है कि हर रोक हटती चली जाती है, हर मुश्किल, हर दिक्कत खुद वक्त ख़त्म हो जाती है। तो रखते हैं मुसलमानों का दिल, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल।